وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فیصلہ سنا دیے ہیں، إِلَّا إِيَّاهُ، تم اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، قرآن پاک کہتا ہے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، تم ان کو جھڑکنا نہیں، اف تک نہ کہیں، اف تک نہ کہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان کے سامنے بالکل نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے بات کرے۔ ہم جھڑکے نہیں، بڑی عمر ہونے کے بعد، جیسا کہ عام محاورہ ہے، بچپن ہو یا پچپن دونوں برابر۔ بچپن میں آدمی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، پھر پچپن جب بڑی عمر آ جائے، 50-55 سال کراس کر دے، تو پھر آدمی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ وہ اپنی بدن کی ضد نہیں ہے، کمزوری کی ضد ہے۔ کمزوری میں کوئی چیزیں زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، بخار میں پڑا ہوا ہے، ان کے والدین یا اس کے دوست و احباب یا اس کے رشتہ دار کچھ کھانے اور پینے کا حکم کرتے ہیں یا اسے بولتے ہیں، بار بار اسے کھانے اور پینے کے لیے بتاتے ہیں، حالانکہ بیمار آدمی کو معلوم ہے کہ میں کھاؤں تو قے آ جائے، میں کھاؤں تو مجھے تکلیف برداشت نہ ہو سکے، اور میں نہ کھا سکتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، لیکن سامنے والا اسے کیا کرتا ہے؟ کھا لے تو وہ صحت پا سکتا ہے، کھا لیا تو کچھ قوت پا سکتا ہے۔ تو یہ آدمی کی کیفیت ہوتی ہے کھلانے کی، اور اس کے اندر کی جو کمزوریاں کیفیت ہوتی ہے، سامنے والا اسے پہچانتا نہیں ہے، کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے۔ آدمی بولتا ہے کہ تم کھا لو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہ کھاؤں، تو یہ ضد پر ہونا ہوتا ہے۔ تو آدمی کی مثال ایسی ہے کہ آدمی سامنے والا بیمار پڑا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، لیکن ہماری یہ ضد ہے کہ اگر وہ کھا جائے تو صحت پا جائے، اگر وہ کھا لے تو صحت پا لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بالکل نرمی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ ماں باپ او کلاہما فلا تقل لہما، وہ کمزور پڑ چکے ہیں، اور تم ان کے سامنے اب ان کی کمزوریاں کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ جیسے بیمار آدمی ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کھا لیے تو صحت پا لیتا ہے، لیکن سامنے والے کو معلوم ہے کہ میں بیمار آدمی کو پہچان ہوتی ہے کہ میں کیسے کھاؤں، تو یہ ضد پر پڑا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کی کمزوریاں سامنے والا پہچانتا نہیں ہے، سامنے والا پہچانتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ماں باپ کی اندر کی کمزوریاں خود اولاد پہچانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے چھوٹے چھوٹے دردوں کو پہچان لیتے ہیں، کان کے درد کو پہچان لیتے ہیں، پیٹ کے درد کو پہچان لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دردوں کو پہچان لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جب اس کا الٹا، اس کا عکس ہو جائے، ماں باپ کمزور پڑ جائے، بچے جوان بن جائے، پھر ماں باپ کی کمزوریاں اور ان کی تکلیفوں کو بچے برداشت نہیں کر پاتے، تو بچے سختیاں کرنے لگتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موت تک ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو دھتکار دیتے، باہر بھگا دیتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دے، یا ان کو ذلیل و خوار کرے، یا ان کو برا بھلا کہے، چاہے آپ بیت اللہ میں بیٹھ کر رو کر بھی دعا کریں گے نا، آپ کی دعائیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں جب تک ماں باپ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی بڑی بڑی
بڑی بڑی خبریاں بتائی ہیں، خوشخبری بتائی جو ماں باپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیرے جنت ہیں، وہ دونوں تیرے جہنم ہیں۔ اگر تو ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی سنے، ان کی بول کی آواز پر لبیک کہے، 100 مرتبہ بلاتے لاپرواہی کی زندگی میں سنتے نہیں، اگرچہ کہ سنے آتا ہے لیکن لاپرواہی، ماں باپ کے آواز پر لاپرواہی۔ یاد رکھو جب ان کا لاش پڑا رہے گا نا، آپ بلاؤ گے جیسے وہ رہیں گے، ہو جیسے آپ رہیں گے نا، ماں باپ کی بلائے اب آپ 1000 مرتبہ رونے پر بھی پھر وہ اٹھنے والے۔ یاد رکھو ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے، اللہ نے ایک مرتبہ وہ عطا فرما پھر دوبارہ نہیں۔ تم ان کی قدر کرو، ان کی طرفداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیرے جنت ہیں، اگرچہ کہ تو ان کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی سنے، ان کے اشارے پر چلے، ان کے بول کو سنے، اگرچہ کہ ماں باپ تمہارے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے گھر آتی ہے، باپ نہیں ہے، میری ماں آتی ہے، لیکن میری ماں کافرہ ہے، غیر مسلم ہے۔ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ میری ماں غیر مسلم، کیا میں اس کے لیے چادر بچھاؤں؟ اس کے لیے کیا کروں؟ چادر بچھا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، وہ ماں باپ ہیں، صرف ان کا ایک کہنا نہ مانے، ایک کہنا وہ بھی ادب کے ساتھ انکار کرے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں کی طرف یا غیر مسلم ہونے کی دعوت دے تو صرف یہ ادب کے ساتھ انکار کرے، اس میں بھی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے، اس میں بھی خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ نے کئی جگہ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذل کہتے ہیں ذلیل ہو کر پڑ جاؤ، تمہارے ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ کیسے ذلیل؟ ایک آدمی شکار کرتا ہے پرندے کا، اور وہ جب گولی یا تیر مارتا ہے، پرندے کو لگتے ہی پرندہ اوپر سے پر پھیلا ہوئے شکاری کے سامنے آ کر پڑا رہتا ہے، پر پھیلا ہوئے نیچے پڑا رہتا ہے۔ ایسے تم اپنے ماں باپ کے سامنے رہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے دوستو کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نے دعا سکھلایا، اس جگہ اللہ نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا حکم فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں رحم فرمایا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیے، ہماری شرارتوں کو برداشت کیے، ہمارے پیشاب اور پاخانے کو صاف کیے، ہماری پوری ضرورتیں پوری کیے، ہماری خواہشات کو اپنے سر پر رکھا ہے، ان کی بیماریاں ہماری بیماریوں کو ان کی بیماری سمجھا۔ ہم جب رات نہ سوئے تو وہ سوتے نہیں، ہم دن میں روتے رہے تو ہمارے بازو سے ہٹتے نہیں۔ یہ پوری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنے سینے کو کھانے ہوئے اکڑ سے۔ ماں باپ زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں میرے دوستوں، دوبارہ وہ نعمت نہیں ملتی ہے، پھر دوبارہ ملے گی تو تمہیں قبر ملے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہمارے والدین کو جوڑا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان مند رہو۔ میرے دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اللہ 1000 مرتبہ معاف فرمائے، 5 نمازیں پڑھنے والے، تبلیغ میں چلنے والے، یا ہم میں سے علماء بھی ہیں یا ان میں سے نیک کار بھی ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں
اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوارا ہوا دکھاتے ہیں، ان کی عبادتیں لوگوں کے سامنے سوار کر بتاتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر ان کے سجدے کہاں چلے جائیں؟ پھر دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں ہمارا رونا بیکار ہے؟ کتنی مرتبہ ہم اللہ سے التجا کیے، کون سا ہمارا حل پورا ہوا ہے؟ کون سی ہماری چیزیں مکمل ہوئی ہیں؟ بس یہی ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں دھسی ہوئی، ہمارے اندر کمزوریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کمزوریوں کو رکھتے ہوئے ہم اللہ سے التجا کریں گے تو پھر ہماری طرف اللہ توجہ نہیں فرمائے گی جب تک کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ میرے دوستو، باپ کے انتقال کے بعد میرے نبی نے پیدا 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 پر 3 سال ہے۔ راستے میں جانے کا موقع ملا، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ ماں کی یاد 50 پر 3 سال کے بعد ہمارے اندر 50 پر 3 دن گزر جاتے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے۔ ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ماں کی وفات مثال کے طور پر ظہر میں دفن کیا گیا، عصر میں بیٹے قبر کے پاس نہیں آئے، عصر میں دفن کیے، مغرب میں حاضری نہیں، مغرب میں دفن کیے، عشاء میں حاضری نہیں۔ میں کہتا ہوں جب بھی دروازہ کھلے، ماں باپ اپنے بیٹے کے یا بچوں کے آنے کی آہٹ کو سننا چاہتے ہیں۔ جب بھی دروازہ کھلے کہ میرا بچہ آیا کہ نہیں آیا، ان کی آہٹوں کو سننے کی تمنا اور دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب ماں باپ کی وفات پا جائے پھر نہ ان کے قبر کی زیارت کرتے۔ کتنے ایسے قبریں پڑے جن کے قبریں اندر چلی گئی ہیں، ان کو پتا بھی نہیں کہ ماں باپ کے حالات قبر میں کیا گزر رہے۔ لیکن اس کا گمان یہ نہ کرے کہ قبر اندر چلے جانے پر ان کو سزا ہوتی ہے۔ نہیں، مٹی برابر نہ پڑنے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، پانی زیادہ پڑنے کی وجہ سے قبر اندر چلے جاتی ہے، اسے دوبارہ ٹھیک کرنا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے قبر کی زیارت بھی کرتے، جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہما جنت کا، وہ دونوں تیرے جنت بھی ہیں جہنم بھی۔ اگر تو ان کی سنے گا، فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اشارے پر چلے گا، جنت واجب ہوگی۔ اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا، یاد رکھنا اللہ پاک تیرے لیے جہنم کو واجب فرما دیتے۔ آپ نے سنا بھی ہے کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، عام آدمی نہیں ہے، پوری دنیا ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کی جوانی میں ان کی موت ہوئی۔ جوان تھے، سکرات کی حالت میں ہیں، ترس رہے ہیں، لیکن روح نہیں نکلی۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت۔ حضور نے پوچھا، ہے کوئی ان کے ماں باپ میں سے؟ پتا چلا کہ ماں زندہ ہے، باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا، ماں زندی ہے۔ بلایا گیا اور پوچھتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھی عورت سے کہ تیرے ماں باپ، تیرے بچے کا کوئی غلطی ہے؟ ماں نے ایک ہی جملہ، وہ معمولی ہم سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی بھر ہم نے غلطی کی۔ ان کو سخت الفاظ میں جواب دیا، پے در پہ ہم گالیاں دیتے رہے، برے بھلا کہتے رہے، غیروں کے پاس جا کر ہم اپنے ماں باپ کی غیبت کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے اور میری بہو کے درمیان ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے دوشی بنایا۔ میرے بیٹے نے کیا کیا، ماں آپ خاموش ہو جاتی تو میری بیوی بھی آپ کے ساتھ خاموش ہو جاتی۔ اس وقت مجھے خاموش کرنے کا حکم دیا، بس ایک غلطی کی وجہ سے ان کو موت میں بھی تکلیف ہو، روح نہیں نکل رہی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے لمبا واقعہ کہ ان سے کہا کہ معاف کرو. جب وہ معاف کری تو پھر ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور ان کی وفات بھی ہو گئی, لیکن اس سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بلائے تھے اس وقت تک ایک صحابی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ان کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے لیکن پڑھتے نہیں. یاد رکھو جو ماں باپ کی نافرمان ہوتا ہے نا, اللہ اسے موت کے وقت کلمے سے بھی محروم فرما, کلمے سے بھی محروم فرما دے, پھر ہماری آخرت اجڑ جائے, برباد ہو جائے. خدا کے لیے اپنے جتنی غلطیاں ہوئی معافی مانگو. معافی سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ اسے مقام بلند, جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تم ایسی توبہ کرو کہ پھر وہ غلطی نہ ہو, تو وہ غلطی نہ ہو, پھر توبہ کر لیا پھر اللہ کے سامنے مقام بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جتنی غلطیاں ہم اپنے ماں باپ سے کیے ہیں ایک مرتبہ معافی مانگ. لوگوں سے عام آدمی سے مانگتے ہیں معافی, لیکن ماں باپ سے کوئی معافی مانگتا نہیں. ایک مرتبہ تم یہ جملہ کہہ دو کہ ماں میں نے غلطی کی, باپ میں نے غلطی کی, مجھے معاف کر دو. اللہ کی قسم وہ کہے گا کہ بیٹے میری موت تک اگر تو غلطی بھی کرتا رہے میں تجھے اپنی طرف سے معاف کرتا رہوں. باپ اور ماں ایک عجیب نعمت ہے اللہ کی. میرے دوستو ہم ان کی قدر دانی کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. پوری امت کو اپنے ماں باپ کا اللہ پاک حق ادا کرنے کی صحیح معنوں میں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کے حقوق کی ادائیگی میں بال باری کمی پیشی ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. وما توفیقی الا باللہ.